اس کے بعد لاکھوں درود و زاد اقدس پر جو وجہ تخلیق کائنات بنی، اور کروڑوں سلام اس حسین ابن علی پر کہ جس نے اپنے سر کو کٹا دیا لیکن دین محمدی پر کوئی آنچ نہ آنے دی۔ اس کے بعد اسٹیج پر بیٹھے میرے واجب الاحترام پنڈال میں بیٹھے اس علاقہ کے نوجوانوں بزرگوں بھائیوں، میری طرف سے آپ سب کو السلام علیکم۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی جس کو نہ ہو خیال اپنی حالت آپ بدلنے کا۔ اس شعر کا مضمون اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ جب تک کوئی بھی معاشرہ یا کوئی بھی قوم اپنے مستقبل کا، اپنے بچوں کی مستقبل کا فیصلہ سوچ سمجھ کر نہ کرے تو وہ تباہی اور بربادی کی طرف جاتا ہے۔ گزشتہ 10 سالوں سے ہمارے علاقے میں جو برادری ازم کی سیاست، انتقام کی سیاست کا کھیل کھیلا گیا، آپ سبھی لوگ اس سے بخوبی واقف ہیں۔ آپ کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں پھر موقع دیا، چودھری عزت صادق صاحب جیسا انسان ہم کو لیڈرشپ کی قیادت میں دیا۔ اب ہم لوگوں کا حق بنتا ہے کہ سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں۔ گزشتہ 10 سالوں سے جنہوں نے ہمارے ہی ٹیکس کے پیسے سے اپنے اخراجات پورے کیے، اپنی ضرورتیں پوری کی، اور جو ہمارے بنیادی حقوق تھے ان سے ہم کو کوسوں دور رکھا۔ تو اگر خدا نخواستہ اس مرتبہ بھی آپ لوگوں نے غلط فیصلہ دے دیا تو مزید 5 سال ہم کو یہ عذاب بھگتنا پڑے گا۔ اس دور میں کوئی ایسا گھر خالی نہیں ہے جس میں گاڑی یا موٹر سائیکل وغیرہ نہیں ہے۔ روڈ پہ تو سبھی، اگر ہر گھر کا فرد نہیں آتا تو محلے میں سے ایک آدمی ضرور آتا ہے۔ روڈوں کی جو سچویشن ہے، جو حالات ہیں، یہ آپ اخبار کے سامنے ہیں۔ باقی سکولوں کی حالت دیکھ لیں، اسپتالوں کی حالت دیکھ لیں۔ ہم لوگ چودھری یوسف صاحب کا دور ہمیں بہت یاد آتا ہے کہ انہوں نے کس طرح اپنا فرض سمجھ کر ہمارے لوگوں کی جو ہے خدمت کی، ہمارے بنیادی جو مسائل سے ان کو حل کیا، بغیر کسی سفارش کے، بغیر کسی لالچ کے، اور بغیر کسی وڈیرے کے کہے کے بغیر کیا۔ تو آج ان کی کمی ہمیں محسوس ہوتی ہے۔ وہ ایک عورت تھی، اس کا حمل فوت ہو گیا تو اس کے بہت سارے رشتہ دار جمع ہوئے۔ وہ جو رشتہ دار تھے وہ روڑنے چلانے لگے، تو جس کا خامہ تھا وہ عورت خاموش، اس نے کوئی آف ہوگا وغیرہ نہ کی۔ اس کے رشتہ دار اسے پوچھنے لگے کہ تیرا تو خامہ تھا، وہ کوئی آف ہوگا نہیں کر رہی، کوئی پریشانی کے عالم میں مجھے دکھ نہیں رہی ہمیں۔ اس نے کہا موت بارات ہے، ہر آدمی نے جانا ہے، مرنا ہے، مر گیا تو کیا ہوا؟ اس کو دفنا دیا گیا۔ کچھ دن گزرے، 2 ہفتے 3 ہفتے، گھر سے جب سامان ختم ہوا، آٹا چینی دال وغیرہ جو ضروریات وہ فرد پوری کرتا تھا، تو اس عورت کو خیال آیا کہ اب یہ چیزیں کس سے مانگے۔ چاروں طرف اس نے دھیان دوڑایا پر اس کا متبادل اسے کہیں نظر نہیں آیا۔ تو وہ حامد کی قبر پر جا کر زاروں قطار رونے لگے۔ تو اہل محلہ کے جو لوگ تھے، اس کے رشتہ دار تھے، جنہوں نے اس وقت اس سے پوچھا تھا کہ تم پریشان کیوں نہیں؟ تو وہ اس کے پاس گئے، کہنے لگے کہ اب تو کیوں رو رہی ہے؟ جب وقت تھا اس وقت تو روئی نہیں۔ اس نے کہا کہ مجھے آج پتا چلا کہ یہ مر گیا ہے، اس کی کمی مجھے آج محسوس ہو رہی ہے۔ جو گھریلو ضروریات تھیں یا جو اپنا خاندان سمجھ کر اپنی بیوی بچوں کا جس طرح سے پرورش کرتا تھا، اس کا نعم المردل مجھے آج تک نہیں نظر آیا۔ مجھے آج پتا چلا ہے کہ یہ مر گیا ہے۔ تو بات یہ مثال دینے کا مطلب یہ تھا کہ جب ہم لوگ ذلیل و خوار ہوئے اسپتالوں میں، عدالتوں میں، اداروں میں، روڈوں پر، تو ہمیں یاد آیا کہ جو یوسف صاحب اس دنیا میں نہیں رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بار پھر موقع دیا ہے اپنی لیڈرشپ چننے کا، اپنا نمائندہ منتخب کرنے کا۔ تو آپ کے بعد میری آپ لوگوں سے اپیل ہے کہ سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا۔ یہ رٹا کا خاندان چودھری یوسف صاحب کا ہونا، ان کی خدمتیں کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے۔ میری عمر بہت کم ہے، مجھ سے بھی بہت سینئر تجربے کار لوگ آپ بیٹھے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ ہم پھر کسی انتقامی سیاست والے کے ہاتھیں چڑھ گئے تو ہمارا انجام بہت برا ہوگا، ہماری آنے والی نسلیں تباہ و برباد ہو جائیں گی۔ اس لیے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں
کہ 25 تاریخ کو PTI کو ووٹ دے کر اپنی بیداری کا ثبوت دیں اور ایک غیرت مند قوم ہونے کا ثبوت دیں اور اپنے مستقبل کو اور اپنے بچوں کے مستقبل کو محفوظ بنائیں. میں اسی کے ساتھ جاری چاہتا ہوں.